لا تحرک به لسانک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس قرآن کو پڑھنے کے لیے جلدی جلدی تیزی سے اپنی زبان کو حرکت مت دو، لتعجل بھی تاکہ تم جلدی کرو، ایسا مت کرو۔ وقرآنًا فرقناہ، اس قرآن کو ہم نے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا فرق کے ساتھ الگ الگ آیتیں ہم نے حالات اور اوقات اور واقعات شان نزول کے حساب سے نازل کی۔ فرقناہ لتقرأہ علی الناس، تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے اوپر یہ قرآن تم پڑھ کے سنا دو، علی مکث ٹھہر کر، ونزلناہ تنزیلا، اور ایسے ہی ہم نے اسے نازل کیا، ٹھہر ٹھہر کے نازل کیا۔ ورتل القرآن ترتیلا، بڑے ترتیل کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، دھیرے دھیرے رک کر، ٹھہر کر، معنی اور مطلب پہ غور کر کے اس قرآن کو پڑھو۔ اور ایک نہیں، ہزاروں صحابہ و تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کا معمول ان کے ترجمے میں ملتا ہے، ان کی سوانح زندگی میں ملتا ہے کہ رات میں جب کھڑے ہوتے تھے قرآن سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا شروع کرتے تھے، تہجد میں ایک رکعت میں ایک ہی آیت کو لوٹا رہے، چند آیتوں کو لوٹا رہے، بار بار پڑھ رہے، اس کا مزہ لے رہے، اس پر غور کر رہے، اس پہ تدبر تفکر کا حق ادا کر رہے۔ جو اللہ نے کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، ایک آیت کو بار بار پڑھ رہے، رو رہے، آنسو نکل رہے، کھڑے ہوئے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ 2 رکعت میں صبح کا فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا، ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ یہ قرآن پر غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دیا، یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے، اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے، اس کے سمجھنے کا حق ادا کرتے، اس پر غور و فکر، تدبر، تفکر، تعمق، گہرائی، تعقل، عقل میں بٹھانے، اس میں گھس جانے، اس میں غوطہ لگا کر سچے مالک اللہ کی باتوں کے معنی اور مطلب سے مزہ لینے اور حلاوت ایمانی کو بڑھانے کے لیے اس قرآن کو استعمال کرتے ہیں اور اس قرآن سے مزہ لیتے ہیں۔ یہ ایک نہیں، ہزاروں صحابہ و تابعین و تبع تابعین، سلف صالحین کا معمول رہا کہ رات میں اٹھتے، تہجد کے لیے قرآن پڑھنا شروع کرتے، چند آیتیں انہیں روک لیتی، بار بار لوٹاتے، روتے، غور کرتے، معنی اور مطلب، اور کبھی دل میں خوشی آتی کہ اللہ یہ خوشخبری دے رہا ہے۔ اس انداز سے قرآن کو پڑھو۔ ان علینا جمعہ، اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وقرآنہ، اسے پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کی تبلیغ کر رہا ہے، اس کے معنی اور مطلب کو کھول کر لوگوں کو بتا رہا ہے، تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ قرآنہ، ہم تمہیں پڑھائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم تمہیں پڑھائیں، کتنی بڑی بات ہے، اللہ کہہ رہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم تمہیں پڑھائیں۔ ہر بندہ اگر جو بھی طاقت ہے، وقت کے حالات کے حساب سے جو بھی علماء ہیں، ان کے پاس جا کر سچے دل سے، صدق دل کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کے معنی اور مطلب میں ڈوبنے کے لیے، جب جس کے پاس جا کر جتنا بھی سیکھے گا اور تنہائی میں بیٹھ کے تقوی کے ساتھ غور کرے گا، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تو تقوی کے ساتھ اس قرآن پر جب غور و فکر کرو تو اللہ ہمارا معلم بن جاتا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھائیں گے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو اس کے پڑھنے کی اتباع ہم نے جیسے پڑھایا ہے، ہم نے تمہارے دل میں جو احساسات، خیالات، اس کے معنی مطلب ڈالے ہیں، صحیح تقوی کے ساتھ تم غور کر رہے تو اس کے پیچھے چلو۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس قرآن کو بیان کرنا، ایکسپلین کرنا، کھول کر بیان کر دینا، لوگوں کو بتا دینا، دلوں پر آشکارا کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی بات کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، قرآن کی تفسیر کی اصول کا چھوٹا سا جو رسالہ لکھا ہے، اس میں کہا لما فتح اللہ علی فہم کتابہ، جب اللہ نے میرے لیے دروازہ کھول دیا اپنی کتاب کی سمجھ کا، اور مولانا انور شاہ کشمیری صاحب مرتے مرتے بستر پر
बिस्तर मर्ग पर बोले, अपने साथियों को, उलमा को नसीहत किए कि पूरी ज़िंदगी हमने इंसानी अक़वालुर रिजाल और फतावों के जंगल में बर्बाद कर दी, हमने कुरान पर तदब्बुर, तफक्कुर, तअम्मुक का हक़ अदा नहीं किया। अब मरते मरते ये एहसास हो रहा है कि कुरान समझने, पढ़ने, उसकी गहराई में डूबने का हक़ हमने अदा नहीं किया। आज भी ये गलती ढेर सारे उलमा इकराम कर रहे हैं, अक़वालुर रिजाल के जाल में फंसे हुए हैं, इंसानों के फतावे के जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन इस कुरान से हिदायत की मोतियाँ चुनकर सारी दुनिया को सैराब करके अमन और शांति, ईमान और सलामती, अमन और आश्ती की तरफ दुनिया को नहीं ला रहे। ये उलमा की गलती है। बड़े अदब के साथ उलमा से रिक्वेस्ट है, बंदे की दरख्वास्त है कि कुरान के समुंदर में डूबो, अक़वालुर रिजाल और फतावा के जंगल को छोड़कर कुरान से फ़ायदा उठाओ। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इस कुरान को बयान करना हमारी ज़िम्मेदारी है। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, लेकिन आज के उलमाए किराम हो या पब्लिक हो, आवाम हो, अक्सरियत हो, ये सब के सब दुनिया के पीछे भाग रहे, दीन नहीं, शरीयत नहीं, चंदे और धंधे के पीछे भाग रहे, और आवाम और पब्लिक को अपने ग्रुप, अपने जथे, अपनी जमात से इसलिए सिर्फ चिपकाना चाहते हैं कि अपना दुनियावी फ़ायदा कर रहे। अल्लाह इन्हें समझ अता करे। कल्ला, हरगिज़ नहीं, बल तुहिब्बूनल आजिला, दुनिया का करीब का फ़ायदा। दुनिया करीब की वो लफ्ज़ी मतलब ही होता है दुनिया का। अदना दुनिया, दनिया, दोनों मतलब निकलता है कि बिल्कुल कमतर और करीब का फ़ायदा, अभी का फ़ायदा, आखिरा लेट का, बाद का फ़ायदा। कल्ला, हरगिज़ नहीं, बल तुहिब्बूनल आजिला, ये जल्दी के फ़ायदे के लिए तुम आखिरत बर्बाद कर रहे। व तज़रूनल आखिरा बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनिया की ज़िंदगी को अहमियत दे रहे हो। बिमा क़द्दम व अख़र, अल्लाह बता देगा किसको मुक़द्दम किया, किसको मुअख़्ख़र किया, किसको प्रायोरिटी दी, किसको पीछे कर दिया, किसके पीछे लगे रहे, धोखे के पीछे, ये सब अल्लाह बताएगा। व तज़रूनल आखिरा, आखिरत भूल कर दुनिया जमा करने के पीछे तुम लगे हो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जबकि ये कुरान, ये हिदायत, ये ज्ञान और ईमान की बातें, इस पर चलना और ये ज्ञान और ईमान सारी दुनिया तक पहुँचा देना, ये दुनिया वाले, दुनिया का धोखा और जो दुनिया जमा कर रहे उससे कहीं बढ़कर, उससे बेहतर है। व तज़रूनल आखिरा, आखिरत को भूल जाते हो, उसको छोड़ देते हो। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, आगे की वीडियो में सुनिए।